معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر مرزا جہلمی نے کہا تھا کہ وضو میں پاؤں کا مسح بھی جائز ہے۔ انجینئر مرزا کے مسئلے کا غلط ہونا ہم قرآن پاک، احادیث متواترہ اور اجماع صحابہ سے ثابت کر چکے ہیں، اور ہم نے اس بیان میں بتلایا تھا قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ وضو میں پاؤں کو دھویا جائے، حدیث مبارکہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہی ملتا ہے، اور جو بندہ وضو کرے اور پاؤں کا کچھ حصہ خشک چھوڑ دے اس کے بارے میں بہت ساری وعیدات بھی ملتی ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام کا اجماع بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وضو میں پاؤں کو دھویا جائے گا، نہ کہ ان پر مسح کیا جائے گا۔ آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے شیعہ حضرات کی معتبر کتاب سے ایک معتبر حوالہ پیش کریں گے، اور زبردست بات یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس روایت کے راویوں کی توثیق شیعہ رجال کی کتاب سے ثابت کریں گے۔ اس لیے یہ بیان بہت عام ہے کہ روایت بھی شیعہ کتاب کی ہے اور اس کے راویوں کی توثیق بھی شیعہ حضرات سے ہے۔ چونکہ شیعہ حضرات وضو میں پاؤں پر مسح کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کے سامنے روایت پیش کریں گے کہ شاید وہ وضو میں پاؤں دھونا شروع کر دیں، اور چونکہ وہ اہل سنت کی کتابوں سے بھی روایت بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ان کا جواب بھی ہوگا کہ تم اہل سنت کی کتابوں کو چھوڑو، پہلے تم اپنی کتابوں کا مسئلہ حل کرو۔ لیجئے روایت پیش خدمت ہے۔ کتاب ہے جی اصول کافی الشیخ کلینی کی، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 35۔ دیکھیں یہاں پر 6 لکھا ہوا ہے۔ ہم سے بیان کیا ہمارے بہت سارے حضرات نے، انہوں نے روایت کی ہے احمد بن محمد اور ابو داود دونوں سے، انہوں نے روایت بیان کی ہے حسین بن سعید سے، اس نے فضالہ بن ایوب سے، انہوں نے حسین بن عثمان سے، انہوں نے سماعہ سے، انہوں نے ابو بصیر سے، اور ابو بصیر نے روایت کی ہے امام ابو عبداللہ یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول لکھا ہوا ہے کہ اگر اعضائے وضو میں ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو بندہ کیا کرے۔ انہوں نے مختلف باتیں ارشاد فرمائیں۔ اسی روایت کی آپ آخری سطر دیکھیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے ثم اغسل الیسار۔ آگے حضرت امام جعفر نے فرمایا وَإِن نَسِیتَ، اگر تو بھول جائے مسح رأسک، اپنے سر کا مسح کرنا، یعنی اگر تو وضو کر رہا ہے اور اپنے سر کا مسح کرنا بھول جائے، حتی تغسل رجلیک، یہاں تک کہ تو نے اپنے پیروں کو ہی دھو لیا، یعنی بازو دھونے کے بعد سر کا مسح کرنا تھا لیکن بندے نے غلطی سے پہلے اپنے پیروں کو دھو لیا، سر کا مسح نہیں کیا، تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فَامْسَحْ رَأْسَكَ، تو پھر تم ایسے کرو کہ اپنے سر کا مسح کرو، ثُمَّ اغْسِلْ رِجْلَيْكَ، پھر تم اپنے پیروں کو دھوو۔ پیارے بھائیو شیعہ، غور سے دیکھیے، آپ کی کتاب ہے اصول کافی، سند بھی موجود ہے اور امام معصوم کا ارشاد ہے۔ آپ کا اصول ہے کہ امام معصوم کے مقابلے میں غیر معصوم کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا فتویٰ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اگر تو اپنے سر کا مسح بھول جائے یہاں تک کہ تو پاؤں دھو بیٹھا تو پھر ایسے کر، سر کا مسح کر اور پھر اس کے بعد دوبارہ اپنے پاؤں کو دھو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے سر کا مسح کرنے کے بعد پیروں کو دھویا جائے گا، نہ کہ ان پر مسح کیا جائے گا، اور یہی الحمدللہ اہل سنت کا مسلک ہے، یہی قرآن سے ثابت ہے، یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث سے ثابت ہے، اور یہی صحابہ کرام کے اجماع سے ثابت ہے، اور یہی ہم نے شیعہ کی معتبر کتاب سے آپ کے سامنے ثابت کر دیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد، جو کہ شیعہ کے ہاں امام معصوم ہیں اور اہل سنت کے ہاں انتہائی بزرگ معتبر فقہ عالم ہیں۔ اب ذرا سنیے اس کے راویوں کی توثیق۔ ہم جب شیعہ کتاب سے کوئی روایت پیش کرتے ہیں تو شیعہ حضرات فوراً ضعیف ہے، غریب ہے، معتبر ہے، غیر معتبر ہے، منقطع، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہم انشاءاللہ ان کی وہ تکلیف بھی ابھی دور کر دیتے ہیں۔ سنیے ذرا،
مصنف نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا بہت سارے حضرات نے، چونکہ بیان کرنے والے زیادہ ہیں اس لیے کسی کی توثیق کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کثرت خود ہی اپنی قوت رکھتی ہے۔ اور دوسری اس سے اوپر ہے احمد بن محمد اور ابو داود دونوں، چونکہ اس میں دو راوی ہیں لہذا الگ الگ توثیق بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب ایک روایت کو بیان کرنے والے زیادہ ہوں تو اس میں قوت آ جاتی ہے۔ کثرت طرق سے ویسے بھی روایت حسن بنتی ہے۔ آگے اس کے راوی ہے حسین بن سعید، ان کے بارے میں ذرا سنیے۔ یہ ہمارے سامنے کتاب ہے معجم رجال الحدیث السید خوئی کی، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 266، لکھا ہوا ہے قال الشیخ، شیخ فرماتے ہیں حسین بن سعید بن حماد بن سعید بن مہران الاہوازی علی بن حسین علیہ السلام کے موالی میں تھے، ثقہ ہیں۔ معجم رجال الحدیث السید خوئی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 266، اس کے راوی حسین بن سعید ثقہ ہیں۔ ان سے اوپر راوی ہیں فضالہ بن ایوب، ان کے بارے میں سنیے۔ قال النجاشی، نجاشی کہتے ہیں فضالہ بن ایوب ازدی عربی سمیم، احواز کا رہائشی، روایت کرتا ہے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے، وکان ثقہ فی حدیثہ، اپنی حدیث میں ثقہ ہے، مستقیما فی دینہ، اور اپنے دین میں مضبوط ہے۔ معلوم ہوا کہ فضالہ بن ایوب راوی بھی ثقہ ہے۔ یاد رہے کہ اس کے نیچے جو لکھا ہوا ہے کہ حسین بن سعید کی فضالہ سے روایت غلط ہے، یہ حسین بن زید کا قول ہے۔ اس کو مصنف کتاب نے معجم رجال الحدیث کے مصنف السید خوئی نے اگلے صفحات پر اس قول کی سختی سے تردید کی ہے اور اس قول کا غلط ہونا ثابت کیا ہے۔ ذوق رکھنے والے حضرات مطالعہ فرما سکتے ہیں، معجم رجال الحدیث جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 290۔ اس کے اگلے راوی ہیں حسین بن عثمان، ان کے بارے میں ذرا سنیے۔ یہ لکھا ہے، یہ آپ دیکھیں 5ویں سطر، اور حسین بن عثمان یہ نام کئی راویوں میں مشترک ہے، کہتے ہیں لیکن یہ اشتراک کوئی نقصان نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نام کے تمام راوی کلہم ثقات، ثقہ ہیں۔ معلوم ہوا کہ حسین بن عثمان بھی ثقہ ہے۔ معجم رجال الحدیث جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 29۔ اس کے اگلے راوی ہیں سماعہ، ان کے بارے میں سنیے ذرا۔ نجاشی کہتے ہیں سماعہ بن مہران عبد الرحمن حضرمی، عبد ابن وائل ابن حجر حضرمی کے موالی مولا ہیں۔ آگے کافی باتیں لکھی اور لکھا ومات بالمدینہ کے آگے ثقہ، ثقہ، اللہ اکبر، 2 مرتبہ لکھا ان کے ساتھ ثقہ۔ معلوم ہوا سماعہ بن مہران بن عبد الرحمن بھی ثقہ ہیں۔ معجم رجال الحدیث جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 312۔ ان کے اوپر راوی ہیں مشہور راوی ابو بصیر، ان کے بارے میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ابو بصیر کئی راویوں کی کنیت ہے، اس لیے بہت سی روایتیں حجیت سے ساقط ہیں۔ تو مصنف نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ ہمارے لیے کوئی نقصان دہ بات نہیں ہے۔ کیوں کہ اگر وضاحت نہ ہوئی کہ یہاں پر ابو بصیر سے کون مراد ہے، تو ابو بصیر نام کی کنیت زیادہ تر 2 بندوں کے لیے بولی جاتی ہے، یحییٰ بن ابی القاسم کے لیے اور لیث بن البختری المرادی کے لیے۔ کہتے ہیں اگر یہ مطلق بول دیا جائے لفظ، ان دونوں میں سے ایک مراد ہوگا تو تب بھی روایت کے صحیح ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ ابو بصیر یحییٰ بن قاسم بھی ثقہ ہے، لیث بن البختری المرادی بھی ثقہ ہے، اور باقی حضرات کی اگرچہ یہ کنیت ہے لیکن اکثر ان کا نام ہی ذکر کیا جاتا ہے، ان کی کنیت ذکر نہیں کی جاتی۔ اگر کنیت ذکر بھی کی جائے تو ساتھ ان کا نام بھی لے لیا جاتا ہے۔ جب مطلق ابو بصیر بولا جائے تو اس سے یہ 2 لوگ ہی مراد ہوتے ہیں اور دونوں ہی ثقہ ہیں۔ اب ہماری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں، حسین بن سعید بھی، فضالہ بن ایوب بھی، حسین بن عثمان بھی، سماعہ بھی، اور ابو بصیر بھی، اور ان کے اوپر ہیں حضرت امام ابو عبداللہ یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ معلوم ہوا ہے کہ اس روایت کے تمام راوی شیعہ حضرات کے اسماء الرجال کے مطابق بالکل ثقہ ہیں، صدوق ہیں، معتبر ہیں، لہذا یہ روایت معتبر ٹھہری۔ اور اس معتبر روایت سے کیا معلوم ہوا کہ وضو میں پاؤں کو دھویا جائے گا۔ یہی ہم کہتے ہیں، یہی قرآن کا فیصلہ، حدیث کا فیصلہ، صحابہ کا فیصلہ، اور اسی پر امام اہل بیت جعفر صادق علیہ السلام نے مہر لگا دی۔ لہذا شیعہ بھائیوں کو چاہیے کہ وضو میں اپنے پیروں کو دھویا کریں۔